صبح اٹھتے ہی میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنی زندگی میں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ صبح یہ وظیفہ پڑھ لیں اور دوپہر یا شام تک غیبی طریقے سے آپ کی جیب میں آپ کے گھر میں دولت کی بارش ہو جائے، غیبی طریقے سے غیبی دولت آپ کے ہاتھ میں لگ جائے، لوگ دروازے کھٹکھٹا کر آپ کو پیسے دینے آ جائیں، چاروں طرف سے پیسے آپ پر بارش کی طرح برسنے لگیں، تو صبح اٹھتے ساتھ ہی پہلے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پھر ناشتہ کریں، کھانا کھائیں، کام پر جائیں، جو کرنا ہو کریں۔ اس عمل کو اپنی زندگی میں چاہیں تو صرف ایک مرتبہ صبح اٹھ کر پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ ایک بار کا یہ عمل ہے تو پوری آپ کی لائف کے لیے، پوری زندگی کے لیے یہ وظیفہ، یہ عمل کافی ہے۔ اور اگر آپ لوگ چاہیں تو روزانہ صبح اٹھ کر یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ صبح اٹھ کر یہ وظیفہ آپ لوگ اگر پڑھتے ہیں اور اس دن آپ لوگ اور بہت سارے وظائف بھی پڑھتے ہیں تو بھی کوئی پابندی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ صبح اٹھ کر یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیں، پھر پورے دن آپ لوگ اپنی طرف سے جو آپ کے پاس وظائف ہیں، جو آپ نے وظائف شروع کیے ہوئے ہیں، اس کو کنٹینیو رکھیے، لیکن صبح کا یہ وظیفہ لازمی پڑھیے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں اتنا مجرب ہے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہوں، انڈیا سے ہوں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے آپ لوگ جس ملک، جس گاؤں، جس گلی، جس شہر میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے تو آپ لوگ یہ ویڈیو پوری ایک مرتبہ کمپلیٹ دیکھنا۔ صبح کا یہ عمل اچھی طرح پہلے سمجھنا اور سمجھ کر آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لینا۔ رات کو سو کر جیسے ہی صبح اٹھو، اپنے ملک میں، اپنے ملک کے وقت کے حساب سے جیسے ہی آپ لوگ صبح اٹھو، چاہے 6 بجے، چاہے 8 بجے، 10 بجے، 12 بجے، صبح اٹھنے کے بعد کا یہ وظیفہ ہے، وقت کی پابندی نہیں۔ جب اٹھو، بستر پر آپ لوگ جیسے لیٹے ہوتے ہو، آپ کی آنکھ کھلی، آپ لوگ پہلے کوشش کرو سب سے پہلے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر آپ کے ذہن سے مثال کے طور پر نکل گیا، آپ نے ہاتھ منہ دھو لیے، آپ پھر پڑھ سکتے ہو۔ آپ دسترخوان پر ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ناشتہ ابھی آ رہا ہے، آپ کو یاد آ گیا، آپ پڑھ لو، پھر ناشتہ کر لو۔ اگر آپ نے وظیفہ نہیں پڑھا، ناشتہ کر لیا، آپ لوگ نکل گئے کام کے لیے، آپ کو پھر یاد آیا، اب آپ نہیں پڑھ سکتے، اب آپ اگلے دن یاد رکھیے گا، اگلے دن بھی اسی طرح بھول جائیں تو پھر تیسرے دن، جس دن بھی پڑھیں، بنا کچھ کھائے پیے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پھر آپ جو کھانا ہو کھائے۔ 30 سیکنڈ کا، آدھی منٹ کا تو یہ پورا عمل ہے۔ صبح کا وقت، اور صبح میں ہمیشہ میں نے جو بھی وظائف بتائے ہیں، ایک آدھی منٹ کے اندر اندر پڑھنے کے وظائف سے اوپر وقت کا میں وظیفہ بتاتا ہی نہیں، کیونکہ صبح کا وقت جو میرے بھائیوں میری بہنوں بڑا جلد بازی والا ہوتا ہے، اور اس عمل کو صبح میں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہے۔ اسی لیے یہ وظیفہ صبح کے وقت اب میں مختصر بتاتا ہوں، تاکہ جو بھی میرے بہن بھائی جلد بازی میں ہو، کام میں جانا ہو، میری بہنوں کو اسکول بچوں کو بھیجنا ہو، ناشتے بنانا، تاکہ وہ جلد بازی میں، وہ بھاگا بھاگی کا وقت ہوتا ہے، تو مختصر سا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ 30-40 سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ شام تک یا رات تک پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ پاک نے چاہا تو۔ حکم میرے اللہ پاک کا، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو ضرور فائدہ ہوگا، 100% فائدہ ہوگا۔ یہ عمل ہی ایسا ہے، یہ عمل آپ کو کوئی لاکھوں کروڑوں آپ کسی کو دو گے نا عزیز بھائیوں بہنوں، تو بھی آپ کو کوئی یہ وظیفہ نہیں بتائے گا۔ یہ ایسا ایک راز ہے، یہ ایسا ایک عمل ہے کہ اس کو میں نے کئی اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اپنی زندگی میں یہ وظیفہ بتایا ہے، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا خاص ہے کہ اس وظیفے کو جو پڑھتا ہے، جو بھی میرا بھائی بہن اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، وہ پھر میرے بھائیوں میری بہنوں کوئی ایسی صبح نہیں ہوتی کہ جب وہ اٹھے اور یہ وظیفہ نہ پڑھے، کوئی ایسی صبح نہ گزرے کہ وہ یہ وظیفے کے بنا رہ سکیں۔ اس کے فائدے اتنے ہیں، اور میرے پاس میں نے جب بھی یہ وظیفہ ایک دن کا عمل کسی کو دے دیا، تو وہ بھائی بہن میرے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، ایک بار اگر کسی نے عمل کر لیا نا، تو پھر وہ
میسج پہ میسج کہ ہمیں اب روز عمل کی اجازت دیں، ہمیں فائدہ ہوا ہے، ہمیں ہماری حاجتیں پوری ہوئی ہیں۔ پہلے تو جھولیاں اٹھا اٹھا کر لوگ دعائیں دیتے ہیں اور پھر ایک ہی بات پوچھتے ہیں کہ کیا ہم روزانہ یہ عمل کر سکتے ہیں، روزانہ صبح یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں پہلے ہی اپنے تمام بہن بھائیوں کو جو پوری دنیا سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس عمل کی اجازت دیتا ہوں۔ ایک صبح کریں، روزانہ صبح کریں، کوئی پابندی نہیں، کوئی نقصان نہیں، بس اپنا نام کامنٹس میں لکھیں اور ہو سکے تو ویڈیو کو ایک لائک کریں تاکہ ہمیں خوشی ملے، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بہن بھائیوں کو ہماری آواز پسند ہے، ہماری ویڈیوز پسند ہے، ہمارا کانٹینٹ پسند ہے، تو اسی طرح کی ویڈیوز ہم ان کے لیے لاتے رہیں۔ تو عزیز بھائیوں بہنوں، آپ لوگ اس وظیفے کو صبح اٹھ کر جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی، سب سے پہلے آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو کوئی پابندی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں، سیدھے ہاتھ پر زبانی کاؤنٹ کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ بس آپ لوگ سچے دل سے، پورے یقین سے، دلوں میں وسوسے ہرگز مت رکھیے گا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے۔ اس طرح کے وسوسے، اس طرح کے سوالات رکھو گے تو وظیفہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پوری توجہ سے، پورے دل سے، جس ترتیب سے آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، جس کوانٹٹی سے پورا عمل آدھی پونی منٹ کا ایک ہی وقت میں، مطلب کھڑے ہو تو بھی ایک ہی وقت میں ایک ساتھ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر آدھے گھنٹے بعد دوسرا، ایسا نہیں۔ آدھی پونی منٹ آپ کو اس وظیفے کے لیے مقرر کر لینی ہے کہ مجھے جو ہے وہ آدھی پونی منٹ اب یہ وظیفہ ہی پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ کو کسی سے بالکل بات چیت نہیں کرنی، پوری توجہ، پورا دھیان آپ کا وظیفے کی جانب ہو۔ ایک مرتبہ آپ لوگ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو درود پاک یاد ہو۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف جیسے ہی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو فوراً سب سے پہلے آپ کو، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پر، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ لوگ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو، تمام میرے بہن بھائیوں کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں۔ ایک سیکنڈ کی بھی میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا براہ کرم۔ اگر ابھی تک ویڈیو کاٹتے ہوئے آئے ہو، آگے بڑھاتے ہوئے آئے ہو، تو اب ایک سیکنڈ کی ویڈیو بھی آگے مت بڑھائیے گا۔ ایک ایک وظیفہ، ایک ایک ترتیب، جس طرح جس کوانٹٹی سے پڑھنی ہے، براہ کرم آخری سیکنڈ تک پورا عمل اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھائیے گا، اور صبح اٹھتے ساتھ ہی یہ وظیفہ پڑھ کے اپنی زندگی کو بدل لیجیے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے جیسے ہی درود پاک پڑھ لیا کوئی سا بھی، اس کے بعد تمام بھائیوں بہنوں کو فوراً سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود پاک اور پھر 3 مرتبہ آپ کو 3 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوراً سے پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پیارے بھائیوں بہنوں، اسی وقت آپ لوگ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک مرتبہ سورہ کوثر بھی پڑھ لینی ہے، صرف ایک مرتبہ۔ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جیسے ہی آپ لوگوں نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی، پیارے بھائیوں میری بہنوں، اس کے بعد آپ کو پہلا وظیفہ جو اپنی اسکرین کے اوپر فرسٹ نمبر پر دکھ رہا ہے، فرسٹ نمبر پر پہلا وظیفہ، تمام میری بہنیں اور میرے بھائی جو دیکھ رہے ہیں، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آج کا جو عمل ہے صبح کا، اس میں سب سے پہلے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا مالکو کا،
ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا مالکو، پھر تیسری بار پڑھیں اور پڑھتے رہیں یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکو۔ اپنے ہاتھوں میں اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا شروع کر دیں، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی یا مالکو کا یہ پہلا وظیفہ تمام بھائی بہن دوست احباب صرف اور صرف 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی، تو اس کے بعد آپ کو فوراً سے 11 مرتبہ 11 ٹائم یا مالکو کا وظیفہ پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو۔ جیسے ہی آپ لوگوں نے یا مالکو کا وظیفہ 11 ٹائم 11 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیا، پیارے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ کو اپنی اسکرین پر جو وظیفہ دکھ رہا ہے شروع سے، آپ لوگ جب ویڈیو پر آپ نے کلک کیا تو آپ نے یہی وظیفہ دیکھا ہے یا حیو یا قیومو کا۔ اس وظیفے کو ساتھیوں بہنوں بزرگوں آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ آج کا جو عمل ہے اس میں جیسے ہی آپ نے 11 مرتبہ یا مالکو کا وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کو فوراً اسی وقت یا حیو یا قیومو تسبیح ہاتھ میں ہو، تسبیح کے دانوں پر، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا حیو یا قیومو ایک ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا حیو یا قیومو یا حیو یا قیومو یا حیو یا قیومو۔ اسی طرح جو وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے یا حیو یا قیومو کا، اس کو 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی آپ کو پڑھنا ہے، پورے 11 مرتبہ۔ جیسے ہی 11 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ کو آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار، پھر دوسری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو آخر میں بھی 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھی تھی۔ جو شروع میں آپ نے سورہ کوثر پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ، وہی آخر میں پڑھنی ہے، اور اس کے بعد بالکل اینڈ میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے سب سے پہلے پڑھا تھا وظیفہ شروع کرتے وقت۔ آخر میں بھی درود پاک پڑھ لیں تو اسی وقت اللہ پاک سے فوراً دعا مانگ لیں۔ اس عمل کو بتانے میں سمجھانے میں میرے بھائیوں میری بہنوں وقت ضرور لگا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو صبح کریں گے تو آدھا پونا منٹ اس سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا۔ اس عمل کو لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔